الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کی آمد حقیقت میں آنے والے اس مبارک اور قیمتی مہینے کی ایک تمہید ہے، ایک اطلاع ہے اور ایک تیاری کا پیغام ہے. اسی لیے سنن بہقی میں روایت ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. 2 مہینے پہلے سے آپ نے امت کو دعا سکھائی بھی اور خود اس دعا کو پڑھ کے اس کا اہتمام کر کے اس پر عمل کی ترغیب بھی دی کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں فرما دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اس مہینے تک پہنچنے کی دعا اللہ سے مانگی گئی. مقصد، اے اللہ میری زندگی کو اتنا لمبا ضرور کر دے کہ کہیں میں اس سال کے رمضان سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے، اختیار میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو اس مہینے کی برکتیں اتنی ہے اور اس مہینے کا مقام اور اس کی شان اتنی ہے کہ گویا بندہ اللہ سے اپنی درازی عمر کی دعا کر رہا ہے کہ میری زندگی کو اتنا لمبا ضرور کر دے، مجھے اتنی مہلت ہے اللہ ضرور دے دے کہ میں رمضان کے مہینے کو پالوں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس سنت کا تقاضا بھی ہے اور برکتوں کا حصول بھی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس ماہ مبارک میں اس دعا کا وقتاً فوقتاً اہتمام کرے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان. دوسری بات، یہ مہینہ رجب کا یہ حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے. احترام والا مہینہ اس لیے ہے کہ زمانہ قدیم سے، زمانہ جاہلیت میں بھی جن 4 مہینوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، ان 4 مہینوں میں ماہ رجب بھی شامل تھا. اس لیے باوجود ساری خرابیوں کے، فساد کے، انتشار کے، لڑائی کے، جھگڑوں کے، قتل و قتال کے، جب یہ 4 مہینے شروع ہوتے جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، تو اس میں سب لوگ اپنے ہتھیار، اپنی تلواریں وہ رکھ دیتے، لوگ سکون میں آ جاتے، اپنے تجارت میں، لین دین میں، سفر میں، معاملات میں مشغول ہو جاتے. ہر ایک کو تسلی ہوتی کہ کوئی ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. اور وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک یہ رجب کا مہینہ. تو یہ احترام والا مہینہ ہے. اسی طریقے سے احترام کا ایک معنی یہ بھی ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اور بڑی اہم بات ہے دوستو، کہ رجب کے احترام کے مہینے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک عمل کا اجر بھی بڑھے گا، اور اس مہینے کی نافرمانی پر پکڑ بھی زیادہ ہوگی. یہ نقطے کی بات ہے دوستو. اس مہینے کے نیک عمل کا اجر بڑھے گا. ایک عام دن میں اجر ہے، اور ایک یہ کہ ایک بندہ اگر رجب کے مہینے کو قابل احترام سمجھ کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں شامل ہے، کوئی نیک عمل کرے گا تو اس وقت کی برکت سے اللہ اس کا اجر بڑھا دیں گے. لیکن اسی حرمت اور احترام والے مہینے میں اگر کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے، ایسی نافرمانی ہو جائے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سزا بھی ڈبل ہوگی، اس کا مواخذہ بھی سخت ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں، اور نافرمانی والے کام سے، نافرمانی والے امور سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان قبول کرتا ہے دین کے صحیح علم سے محروم ہونے کی وجہ سے. آپ دین کے ماحول سے کٹ جائیں، آپ دین کے صحیح علم سے دور ہو جائیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ماحول میں رائج چیزوں کو سینے سے لگا لیں گے. چاہے نہ اس کا سر ہوگا، نہ اس کا پیر ہوگا، نہ اس کی حقیقت ہوگی، نہ اس کی بنیاد ہوگی، نہ اس کی دلیل ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ قبول کریں گے، اور شد و مت سے قبول کریں گے. صرف قبول بھی نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے، اس کے لیے جان مال وقت فارغ کریں گے. اور آپ کو لگے گا کہ میں اگر نماز چھوڑ دوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. میں اگر تلاوت اور تسبیح اور ذکر اور دعا کا اہتمام نہ کروں تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر میں نے 22 رجب کے کنڈے نہیں کیے تو میں محروم ہو جاؤں. کنڈوں کی رسم کو دل سے لگائیں گے،
نماز کی اہمیت زندگی میں نہیں ہوگی. رسم و رواج کو، ماحول اور مزاج کو دیکھنے کی وجہ سے اس پہ اپنا مال بھی خرچ کریں گے، اس کے لیے وقت بھی نکالیں گے، اس کے لیے فکر بھی کریں گے. لیکن تلاوت، تسبیح، ذکر، دعا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا میرے پاس. رجب کے مہینے کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا تداخل ہوا کہ جو خالصتاً اغیار کے طریقے تھے، دشمنان دین کے طریقے تھے. ان رسم و رواج کو نہ صرف داخل کیا گیا بلکہ اس کو دین کا عنوان دیا گیا. اس لیے آج آپ دیکھیں دوستو، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں اگر قضا اور ضائع ہو جائے تو شاید اتنی فکر نہیں ہے، لیکن اگر یہ حلوہ پوریاں اور یہ کھیر کچوریاں اگر یہ وقت پہ نہ بنے اور کنڈے تیار نہ ہو تو اس پہ انسان ٹینشن میں آتا ہے کہ بھئی اب کیا بنے گا. ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کی ہوئی جماعت میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے بنی ہوئی جماعت میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے تیار ہوئی جماعت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں دوستو، ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک شان اور قدر رکھتے ہیں، ایک مرتبہ رکھتے ہیں. اس عظیم صحابی کی یوم وفات پر ایک مسلمان بھی وہ کر رہا ہے جو کفر کر رہا ہے. اب میں کیوں کر رہا ہوں؟ تو مجھے اس عمل پر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی افسانہ کچھ تو گڑنا پڑے گا، کوئی من گڑت بات تو بنانی پڑے گی. کہانی بن گئی، کہانی تیار ہو گئی. اور کہانی کیا بنی دوستو؟ آپ حضرات جانتے ہوں گے، خاص طور پہ جو بڑے حضرات ہیں، کہ قصے کو بہت رواج دیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑیاں کاٹنے والا شخص تھا، اور لکڑیاں کاٹنے والے کو لکڑہارا کہتے ہیں. بہت غربت میں زندگی گزار رہا تھا، مشکلات میں تھا. اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے ایک دن گزرتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، آپ کی آل میں سے ایک شخصیت آ رہی تھی، اور وہ شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تھی. تو اس عورت نے سنا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ جو شخص اس رجب کے مہینے کی 22 تاریخ پر میرے نام پر کنڈے بھرے گا. کنڈا جانتے ہیں نا دوستو، برتن ہوتا ہے. کنڈے سے مراد دروازے والی کنڈی نہیں ہے. جیسے آپ دودھ دہی کی دکان پہ جائے تو انہوں نے دہی جمانے کے لیے کنڈے مٹی کے رکھے ہوتے ہیں. یہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، گول بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی. اس کو کنڈا کہتے ہیں. اب تو رواج کم ہے، لیکن عام طور پہ پہلے وقت میں ان چیزوں میں، ان برتنوں میں، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں میں مختلف چیزیں رکھی جاتی. تو حضرت امام رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس مہینے کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، یعنی اس میں کچھ کھانا پکا کے اور پھر اس کو تقسیم کر دے گا، تو وہ دنیا کے اعتبار سے مالا مال ہو جائے گا. اس لکڑہارے کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو بیچارے دنیا کے حالات سے پریشان تھے، تنگ دست تھے.
اس نے آگے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، آج ایک ایسے بزرگ سے بات سنی ہے، لہذا ہم بھی جا کے عمل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب 22 تاریخ آئی تو لکڑہارے کی بیوی نے کنڈے بنائے، اس میں کچھ کھانا بنا کے رکھا، اس کو تقسیم کیا۔ بس وہ عمل کنڈوں کا پورا ہوا اور دنیا کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ وہی شخص جس کا گسر بسر بڑی مشکل سے لکڑیاں کاٹ کے ہوتا تھا، اس پر اتنی دنیا کھل گئی کہ اس نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر اپنے لیے محل نما گھر بنایا، دولت کی ریل پیل ہو گئی اس کے پاس۔ اب لوگوں حیران ہو گئے کہ بھئی لکڑہارا محل بنا گیا۔ پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس طرح بزرگ سے بات سنی تھی، انہوں نے کہا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، لوگوں کو کھلائے گا، تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تو اس وقت مدینہ کا جو وزیر تھا، اس کی بیوی نے جب بات سنی تو اس نے مذاق اڑایا، کہا کہ یہ کیا باتیں ہیں اس طرح کی، یہ تو کہانی ہے۔ اس عورت نے کنڈوں کی نفی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے شوہر سے وزارت لے لی گئی، منصب لے لیا گیا، رہائش سب لے لی گئی، اور وہ ایسا ہی فقیر بن گیا جیسے ایک وقت میں یہ لکڑہارا فقیر بن کے گھومتا تھا۔ بات سمجھے دوستو؟ پوری بات بیٹھ گئی نا ذہن میں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کنڈے بنا کر تقسیم کرے گا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس کو قبول کر لیا گیا۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس کی عمر زیادہ طویل نہیں ہے دوستو۔ 1908 میں تمام ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ تاریخ ہندوستان جنہوں نے لکھی انہوں نے بھی لکھا ہے، 1908 میں انڈیا کا مشہور شہر ہے لکھنؤ، اس میں پہلی مرتبہ کنڈوں کے رسم کی بنیاد رکھی گئی، اس کا آغاز ہوا۔ ایک عمل جب دین ہوتا ہے دوستوں، اس میں تسلسل ہوتا ہے، انقطاع نہیں ہوتا۔ آپ نے آج تک سنا کبھی ایسے کہ بھئی نعوذ باللہ جب پاکستان بنا تو نماز کی بنیاد رکھی گئی؟ ایسا کہہ سکتا ہے کوئی؟ جس دن سے نماز فرض ہوئی اس دن سے لے کر روز قیامت تک نماز کا عمل چلتا رہے گا۔ جو چیز دین ہے، سنت ہے، عمل ہے، نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس میں تسلسل ہوگا، تعطل نہیں ہوگا۔ جس کی کل عمر 50 سال، 45 سال، 40 سال، 80 سال، 90 سال، ایسا تو نہیں ہے کہ دین کہیں چھپا ہوا ہے، وہاں سے آہستہ آہستہ ہو کے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ 1908 میں لکھنؤ شہر میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو دین بنا کر کے چلا دیا گیا۔ آج ہم مسلمان بھی بہت سارے سادہ بن کر اس کو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، تھوڑا سا عقل لڑانے کی ضرورت ہے کہ اگر 22 رجب کے کنڈوں سے ہی یہ سب مسائل حل ہونے تھے دوستوں، تو پھر تو پاکستان اتنا مقروض نہیں ہونا چاہیے تھا نا دوستوں، کیا خیال ہے؟ پھر تو ہم سب کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اس لیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہر سال کنڈے کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارا قرضہ ختم ہوا، نہ ہماری کرنسی اوپر کی طرف آئی، نہ ملک غربت کی لکیر سے اوپر ہوا، نہ محلات کسی کے حصے میں آئے۔ ہم تو وہی لکڑہارے کی ترتیب پر جی رہے ہیں دوستوں۔ اس سے بڑی نادانی اور بیوقوفی کی بات کیا ہوگی؟ لیکن دشمن نے ایک کھیل کھیلا ہے پیچھے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے دوستوں کہ اس تاریخ کا، اس کا انتخاب کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا انتخاب اس لیے کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ غور کیجئے گا دوستوں، جو اس امت کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے،
ان کی پیدائش ہوئی. کون سی تاریخ کو؟ 22 رجب. جبکہ یہ بات ایک نہیں 20 کتابوں کے اندر محدثین نے لکھی ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹے انسان نہیں ہے، کئی حدیث کی روات کے اندر شامل ہے وہ، اور جن سے حدیث کی سند چلتی ہے ان کی ایک ایک بات کی چھان پھٹک ہوتی ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا، کب ہوا، اس کے والدین کون، اس نے علم کن اساتذہ سے پڑھا، کیا ہے اور کیا نہیں. تو سب نے لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہے، ان کا انتقال شوال کے مہینے میں. پیدائش کا تو کوئی تعلق نہیں ہے 22 رجب سے. 22 رجب سے اگر تعلق ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس امت کے اس شخصیت کا تعلق ہے کہ جن کو اللہ پاک نے کتابت وحی کے لیے منتخب کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کی جماعت کے اندر وہ نمایاں شخصیت ہے دوستوں کہ جن کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی. پوری امت کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے. ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زوجہ مطہرہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہے اور امت کی ماں ہے. تو جب ان کی بہن حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے اور ام المومنین ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امت کے کیا ہو گئے؟ ماموں ہو گئے. خال المؤمنین ان کا لقب ہے، امت کے ماموں ہیں. اور حدیث میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ، تو دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے اور بہن اپنے بھائی کا سر دبا رہی تھی، تھکے ہوئے تھے. آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ام حبیبہ سے رضی اللہ عنہا سے کہ کیا بھائی سے بہت محبت ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بہن ہوگی جسے اپنے بھائی سے محبت نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ام حبیبہ تم نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے. اتنی بڑی شان والے شخصیت. دو چیزیں، دو منصب ان کے پاس بڑے اہم ہیں. ایک کتابت کا کہ وحی کی کتابت ان کے پاس تھی، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذاتی خطوط کی نگرانی. دو الگ الگ چیزیں ہیں دوستوں. کاتبین وحی کی تعداد تو بہت ساری نقل کی گئی ہے، لیکن کم از کم علماء نے لکھا کہ 13 وکاتبین وحی ہے. اور سب سے زیادہ وحی کی کتابت کرنے والے صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ، کہ جنہوں نے وحی کو کے الفاظ کو نقل کیا ہے، منتقل کیا ہے، سب سے زیادہ. اور دوسرے نمبر پر یہ خدمت جن کے پاس آئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. پھر حضور علیہ السلام کے پاس خطوط کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. دنیا بھر سے خطوط آتے تھے اور دنیا کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے. آپ صحابہ کو، اپنے گورنروں کو، اپنے عمرا کو پیغامات بھیجتے تھے، وہاں سے جوابات آتے تھے. آپ بتائیں دوستو، آپ کے ذاتی خطوط ہے، آپ کے لیٹر ہے، اس کے آنے جانے کا ایک نظم ہو اور آپ کو ایک بندہ چاہیے جو اس نظام کو دیکھ سکے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے خطوط کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کروں کہ جس میں امانت اور دیانت نہیں ہو؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے.
اللہ نے اپنی وحی کی کتابت کے لیے بھی ان کو منتخب کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خطوط کی حفاظت کے لیے بھی ان کو منتخب کیا۔ امانت اور دیانت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دعائیں دی، اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بنا۔ احلم من امتی معاویہ، فرمائے میری امت میں سب سے حلیم، برداشت، حوصلے والا فرد وہ معاویہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سینہ مبارک آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ فرمایا میرا سینہ آپ کے ساتھ لگا۔ تو آگے سے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو اپنی کتاب کا علم دے دیجئے، حساب کا علم دے دیجئے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ خاص موقع کی دعائیں لی ہیں انہوں نے۔ تیسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، اول جیش من امتی یغزو البحر، بخاری شریف میں روایت کئی جگہوں پر ہے، فرمایا میری امت کے اندر وہ سب سے پہلا لشکر جو کفر سے لڑنے کے لیے بحری بیڑا لے کر سمندر میں اترے گا، فقط اوجبو، اس کے لیے اللہ پاک جنت کو واجب کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے بحر اوقیانوس میں جس شخصیت کی قیادت کے اندر بحری بیڑا اتارا گیا اور جس نے جا کر جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی، اس بحری بیڑے کے لشکر کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضور کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ 19 سال خلافت کے منصب پہ رہے، 19 سال، جو کسی بھی خلیفۃ المسلمین کی خلافت کی مدت میں سب سے زیادہ ہے دوست، 19 سال تک۔ اور 19 سالوں کے اندر دنیا کے نقشے پر کیا اثر ڈالا کہ 64,65,000 مربع میل، 64,65,000 یعنی 2/3 دنیا، صرف 1/3 دنیا تک کفر کو سمیٹ کر رکھ دیا تھا، محدود کر دیا تھا۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے نظام کو غالب کیا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، محققین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام کی جماعتیں جو عرب سے نکلی ہیں اور پوری دنیا میں آج ان کی قبریں ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان میں آپ کے سکھر کے اندر 3 صحابی آرام فرما رہے ہیں، پنجگور میں صحابی آرام کر رہے ہیں، ملتان میں صحابہ آرام کر رہے ہیں، پشاور کے ایک قبرستان کی ایک بڑی قبر کے اندر 20 صحابہ آرام کر رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر۔ محققین علماء نے لکھا ہے جتنے صحابہ بر صغیر پاک و ہند تک آئے ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پہنچے، انہوں نے اسلام کے نظام کو اتنی وسعت دی۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، 22 رجب کسی لکڑہارے کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس جہالت کی زندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ 22 رجب یوم وفات ہے اس عظیم صحابی کا جو اس امت میں سب سے زیادہ خلافت کے منصب پر بیٹھنے والے، سب سے زیادہ اسلام کے نظام کو دنیا پر غالب کرنے والے، وحی کی کتابت کرنے والے، اللہ کے پاک پیغمبر سے دعائیں لینے والے، اور پوری امت کے لیے ماموں کا درجہ رکھنے والے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا